ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللهم إني أسألك الصبر سألت الله البلاء فاسأله عافية إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم و مکرم سامعین، سب مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے
تو اسی مناسبت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت حسنہ، سیرت مطہرہ کے کچھ پہلو آپ کے گوش و گزار کرنے ہیں۔ کہ دنیا کے اندر اگر کہیں اسلامی شریعت کی بات کی جائے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف انسانیت کی بات ہوتی ہے، وہاں شریعت مطہرہ کو یکسر سائیڈ پہ اور علیحدہ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی بات کریں، اور اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر زیادہ رواج ہے اور زیادہ جس بات پر زور دیا جاتا ہے وہ انسانیت پر دیا جاتا ہے، کہ انسان کا بڑا خیال کرنا چاہیے، انسانیت کا بڑا خیال کرنا چاہیے، اور انسان زیادہ مقدم ہے کہ بندہ اس کا احترام کرے، اس کا خیال کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہی سیرت مطہرہ بھی یہی بات بتاتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرق اتنا ہے کہ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حقوق دو قسم ہیں، اور دنیا صرف بتاتی ہے کہ حقوق ایک قسم ہے۔ فرق اتنا ہے۔ کیونکہ وہ رب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن رب کے حق کو نہیں مانتے۔ شریعت دونوں باتوں کا ذکر کرتی ہے کہ بندے کا بھی حق ہے اور آپ پر اپنے رب کا بھی حق ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے دو طرح تقسیم فرمائی ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ وہاں صرف حقوق العباد کا ذکر ہوتا ہے، حقوق اللہ کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ حقوق اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی حاکمیت کو ماننا پڑتا ہے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی لیے صرف حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد، اور کتنی ہزارہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں انسانیت کے لیے، فلاں انسانیت ہے، فلاں انسانیت ہے، فلاں انسانیت ہے۔ تو انسانیت یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ بھی انسانیت میں آتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اگر اللہ کا حق نہیں پورا کرتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، میں قرآن سے اس کی دلیل ذکر کروں گا کہ قرآن نے فرمایا جب تک بندہ اللہ کا حق ہی نہیں ادا کرتا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تو اس کو جانور سے بھی بدتر کہا ہے، تو وہ انسان نہ ہوا۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ انسانیت
تب ہی ہوگی انسان، تب ہی انسان بنے گا جب رب کے حق کو پہلے پورا کرے گا اور بندے کے حق کو دوسرے نمبر پہ پورا کرے گا، تو تب انسان بنے گا۔ اگر رب کے حق کو پورا نہیں کرتا تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورت ماعون۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے 3 بندے کے حق بیان کیے ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، لیکن ایک رب اپنا بھی بیان کیا ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ کہ آپ یتیم کا بھی خیال کریں، آپ مسکین کا بھی خیال کریں، اور آپ کوئی پڑوسی ہے، کوئی مانگنے کی چیز آپ سے لیتا ہے تو آپ اس کو دے دیں۔ جیسے عموماً معاشرے میں کہ آپ کو، اگر میں شہر کی بات کروں تو آپ کو پائپ ضرورت ہے پانی کے لیے تو آپ اپنے پڑوسی کو دے دیں، اس کا بھی حق ہے۔ آپ سے کوئی اور ضرورت کی چیز اس نے مانگی ہے تو یہ آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو دیں۔ دیہات میں ہو تو کلہاڑی ضرورت ہے، وہ بیلچہ ہوتا ہے کیا وہ ضرورت ہے تو آپ اس کو دیں۔ یہ شریعت نے بیان کیا۔ تو 3 حق بندے کے بیان کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک حق اپنا بھی بیان کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کے اندر آپ جب بھی حقوق العباد کی بات کرتے ہیں انسانیت کی، تو وہاں جو ہی آپ دوسرا حق رب کا بیان کرتے ہیں تو سب کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا، حالانکہ وہ بھی انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ کہ اگر آپ بندے کے حق بیان کر رہے ہیں تو ساتھ رب کا حق بیان نہیں کر دیں گے تو آپ ناانصافی کریں گے۔ اور دوسری آیت سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ 9 حق اللہ نے بندے کے بیان کیے۔ یہاں 10 قسمیں بیان فرمائی ہیں جس میں 9 حق بندے کے ہیں، 1 حق رب کا بھی ہے۔ تو گرامی قدر جہاں بھی اگر کوئی انسانیت کا رٹا لگایا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے شریعت محمدی جو ہمیں سبق دیتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہمیں سبق دیتی ہے اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ بندہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ شریعت ہمیں دونوں چیزوں کا بتا دی۔ تو یہاں سورۃ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پہلا حق حقوق اللہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے، دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، بیماری ہے شفا لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے، آپ پریشان ہیں تو پریشانی دور کرنے والا کون؟ اللہ ہے، آپ غمگین ہیں تو غم دور کرنے والا کون؟ اللہ ہے، آپ تنگ دست ہیں تو فراخی دینے والا کون؟ اللہ ہے، آپ مجبور ہیں تو آپ کی مجبوری دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی۔ آپ عبادت میں صرف سجدے کو نہ لیں، عبادت ہر طریقہ، ہر حکم ہر اللہ کا پورا کریں۔
نبی کے طریقے پر پورا کریں، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو گرامی قدر یہاں اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سجدے کے لائق اکیلا اللہ، صدقے کے لائق اکیلا اللہ، مانگنے کے لائق اکیلا اللہ۔ آگے اللہ رب العزت نے 9 حق بندوں کے بیان کیے۔ تو یہ گرامی قدر سیرت طیبہ ہمیں 2 سبق دیتی ہے کہ آپ حقوق اللہ کو بھی پورا کریں، حقوق العباد کو بھی پورا کریں تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام 13ویں پارے میں اور 12ویں پارے کے اخیر میں مختصر کر رہا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام بغیر قصور کے جیل جا رہے ہیں تو یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں تو یہاں 2 جوان اور بھی جیل میں آ گئے، اور جو بادشاہ کے ایک روٹیاں پکانے والا تھا اور دوسرا پانی پلانے والا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے انہی لوگوں پر بڑی نظر ہوتی ہے کہ کہیں کھانے اور پینے میں زہر نہ دے دے۔ تو ان پر بھی یہی الزام ہوا۔ قرآن نے اس کو تذکرہ نہیں کیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر بھی یہی الزام تھا کہ یہ روٹیاں پکانے والا اور پانی پلانے والا انہوں نے زہر دینے کا ارادہ کیا ہے عزیز مصر کو۔ تو جیل میں آئے تو دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب کیا دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک نبی تھے اور خوبصورت بھی تھے، یہاں تک کہ اتنے خوبصورت کہ وہ عزیز مصر کی گھر والی جو فریفتہ ہو رہی ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، اور یہاں تک کہ جب اس کو ملامت کرنے لگے تو محلے کی ساری عورتوں نے کہا کہ یہ کیسی عزیز مصر کی گھر والی ہے کہ ایک لڑکے پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کو غلط کام کے لیے دعوت دی ہے۔ تو یہاں تک کہ اس نے اپنی نفس کو حفاظت کے لیے ان کی دعوت کر دی اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تھوڑا آپ باہر نکلیں۔ تو جو ہی باہر نکلے، ظاہر ہے نبی تھے اور خوبصورتی کے عالم میں تھے۔ تو یہاں میں ایک ذکر کروں گا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہمارے محمد رسول اللہ، جس نے قرآن نے ان کے ایک ایک چیز کو ذکر کیا، اور ساتھ سیرت طیبہ نے کہ چہرہ مبارک ایسے تھا، بال مبارک ایسے تھے، ہاتھ مبارک ایسے تھے، پاؤں مبارک ایسے تھے، چلتے یوں تھے، جسم کا یہ عالم تھا۔ تو جب یوسف اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والیاں ہاتھ کاٹ رہی ہیں، تو محمد کی خوبصورت کا عالم یہ تھا کہ لوگ دل دے بیٹھتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف خوبصورت ہے اور یہ عالم ہے اور یہ نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ اسی سے خواب کی تعبیر معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب کی تعبیر تو میں جو کھانا ہمارا آتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو گرامی قدر یہاں بھی دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو حقوق العباد جو ان کا حق تھا کہ انہوں نے خواب پوچھا تو آپ بیان کر دیں،
کوئی اگر مشورہ لے تو آپ کو صحیح مشورہ دیں، یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے حقوق العباد سے پہلے حقوق اللہ کو ان کے سامنے بیان کر دیا، لہٰذا اس کو انشاءاللہ العزیز مزید اگلے جمعے بیان کریں گے، وقت مختصر ہے۔ تو ایک اور بات بھی گزارش کرنی تھی آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ العزیز سورۃ یاسین کا ایک وظیفہ ہے جو ہمارے اکابرین سے چلا آ رہا ہے۔ جو انسان پریشان ہو اور مشکلات میں ہو، ظاہر ہے ہر آدمی آج کل پریشان بھی ہے، مشکلات بھی ہے اور مختلف قسم کے حالات ہیں، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کا ہے کہ اگر یہ 3 دفعہ پڑھ لی جائے تو انسان کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اگر رزق کا معاملہ ہے تو اس میں بھی فراوانی آ جاتی ہے، اور بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جمعہ کی نماز کے بعد اس کا بھی مستقل انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جب سنت پڑھ لیں تو 10 منٹ چاہیے ہوں گے۔ تو اب جن کی مصروفیات ہیں زبردستی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس وقت ہے وہ 10-1 منٹ نماز کے بعد دے دیں، ہم سارے مل کے یہ سورۃ یاسین 3 دفعہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد دعا کر لیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے تیار ہے نا؟ تو جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی مسائل ہیں، سب کے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی برکت سے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد یہ وظیفہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔